الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر بات چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ نے دعوت کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں. وہیں سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سورہ احزاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. سب سے پہلا ادب تو یہ بیان کیا گیا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے دی جائے. یہ گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ میں مختصراً ان کا تذکرہ بھی یہاں پر کروں گا. تو گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دے دی جائے. معلوم یہ ہوا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر کے اندر تانک جھانک کرے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو. اتنا سخت حکم ہے. اور احادیث کے اندر ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور غالباً حضور کے ہاتھ میں کوئی کنگھی یا اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو کوئی شخص حضور کے گھر میں دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، وہاں سے جھانک رہا تھا. تو حضور کو جب احساس ہوا کہ کوئی دروازے کے اندر تانک جھانک کر رہا ہے تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تو میرے دروازے کے اندر جھانک رہا ہے تو میں اس کنگھی سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا. تو اتنا سخت حکم ہے کہ کسی کے گھر میں تانک جھانک کرنا جائز نہیں ہے کہ جائے کہ اس کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ. زمانہ جاہلیت میں یہ بڑا رواج تھا، لوگ کسی کے گھر بھی اجازت لے کر نہیں جایا کرتے تھے. اس حوالے سے بھی ایک واقعہ آگے آئے گا، میں انشاءاللہ وہاں پر تذکرہ کرتا ہوں. تو پہلا ادب یہ بیان فرمایا کہ اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ داخلے کی اجازت نہ مل جائے. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ آیات حضور افضل صلی اللہ تعالی وسلم کے دعوت ولیمہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تھیں، جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا. اس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھی تو حضور نے دعوت ولیمہ کی تھی. اب وہ کیسی دعوت ولیمہ تھی اس کا بار بار میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایک بکری ذبح کی گئی تھی اور 300 کے قریب لوگوں نے وہ کھانا کھایا تھا. اور میں نے یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ ہمیں یہ ولیمے کی دعوت تو یاد رہتی ہے جس میں 300 لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن امی عائشہ کا جو ولیمہ ہوا اس میں حضور کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت سعد کے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا تھا، وہی سب کو پلا دیا گیا تھا. تو اگر وہ دعوت ہے تو یہ بھی دعوت ہے. اگر وہ والی دعوت کرنا سنت ہے تو یہ والی دعوت کرنا بھی سنت ہے. تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں نا کہ ایک سنت کو پکڑ لیا جائے اور دوسری سنت کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے. بھائی سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر بھرپور طریقے سے کرنا ہے، نہیں کرنا تو پھر کسی پر بھی نہیں کرنا. سمجھ میں آ گئی؟ ہم لوگ ایک سنت کو پکڑ لیا جی بڑا ولیمہ کرنا حضور کی سنت ہے، تو بھائی بغیر کھانے کے ولیمہ کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اس سنت پہ بھی عمل کرو نا. پھر جگرا بڑا کرو، ذرا اپنا حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر، خاندان والوں سے ٹکر دو، لڑائی کرو کہ ہم نے سنت کے اوپر قائم رہنا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں کتنا سنت سے پیار ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں حضور سے کتنی محبت ہے. یہ خالی دعوے دوے کرنا، خالی نعرے لگانا، یہ کھوکھلے نعرے، پھوکے پھوکے سے نعرے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال دوسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ بھائی حضور کے گھر تم نے جب آنا ہے، کھانے کے لیے آ رہے ہو، تو جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے اس سے پہلے مت آؤ.
عمومی طور پہ بھی یہی حکم ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ بیٹھنے کا انتظام نہیں تھا۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ جہاں صحابہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، امی زینب اسی کمرے میں دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور کے گھر میں کوئی علیحدہ ڈرائنگ روم نہیں تھا کہ جہاں پر علیحدہ سے مہمانوں کو بٹھایا جاتا۔ اس لیے حکم یہ دے دیا گیا کہ بھائی جب تک کھانا بالکل مکمل پک کر تیار نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے یہاں پر آ کر بیٹھنا نہیں ہے۔ ہاں آج کے زمانے میں اگر کسی کو اذیت نہیں پہنچتی میزبان کو، تو اگر کوئی 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بھی کوئی چلا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میزبان اس سے اذیت میں مبتلا، ایک تو وہ دعوت بھی کرے اور اوپر سے ہم اسے تکلیف بھی پہنچائیں، تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ تیسرا حکم یہ بیان فرما دیا گیا کہ جب کھانا کھا چکو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر کوشش یہ کرو کہ فوراً نکل جاؤ، فوراً علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ اس حوالے سے میں بارہا آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم نے اپنی جو ایک نظام زندگی ہے ہم نے اس کو بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے، ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ کی گفتگو نہ اللہ نے پسند کی ہے نہ اللہ کے نبی نے پسند کی ہے۔ عشاء کے وقت کا حکم یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھو تو اس کے بعد پھر فوراً سونے کی تیاری کرو، لیکن ہم نے اپنا نظام زندگی کچھ اس طریقے سے بنا لیا کہ ہماری زندگی کے سارے معمولات کا آغاز ہی عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معمولات زندگی کا آغاز ہی عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح کا وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اور ہم صبح کے وقت میں برکت حاصل کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی رات کو جب 2 بجے 3 بجے سو گے تو صبح کیسے جلدی آنکھ کھلے گی؟ جب روز کی روٹین یہ بن گئی ہے کہ رات کو ہم نے 2 بجے سے پہلے سونا ہی نہیں ہے، 1 بجے سے پہلے سونا ہی نہیں ہے، وہ منحوس گھر میں ہم نے ڈبہ لا کے رکھ لیا، اس ڈبے کے سامنے بیٹھے رہو۔ اب تو وہ ڈبہ ہاتھوں میں آ گیا موبائل کی شکل میں، اس کی نحوست واضح طور پہ اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاندانی اور معاشرتی معاملات کے اوپر۔ اور میں ہمیشہ آپ حضرات کی خدمت میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی اگر تو یہ چاہتے ہو کہ بچے فرما بردار رہیں اور اطاعت گزار رہیں تو خدا کا واسطہ ہے ایک ٹی وی کی لعنت سے جان چھڑاؤ اور ایک موبائل کی لعنت سے جان چھڑاؤ۔ اب بہانہ ایک مل گیا جی، آن لائن کلاسز، چلو بہانہ مل گیا۔ اب تو نہ چاہتے ہوئے بھی جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی موبائل خرید رہے ہیں، جن کو نہیں بھی ضرورت، چلو اب مجبوری کے تحت خرید کر دے دیا، تو اب نگرانی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس وقت بچے کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے، کس وقت نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعین آپ نے کرنا ہے، بچوں نے نہیں کرنا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ آپ نے ان کے اوپر سختی کرنی ہے کہ اس وقت تمہیں صرف کلاس کے ٹائم پر موبائل دیکھنے کی اجازت ہے، اس کے بعد جو ہے موبائل ان سے لے اور الماری میں تالا لگا کے رکھ لیں۔ جب تک اس شیطان سے آپ کے بچے دور رہیں گے تب تک بچے اطاعت گزار بھی رہیں گے، فرما بردار بھی رہیں گے اور تابع دار بھی رہیں گے۔ لیکن خدا کی قسم جس دن اور جن گھروں میں یہ موبائل کی لعنت بچوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہوئی ہے نا، ان بچوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ وقت سے پہلے، عمر سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ ہیجان انگیز چیزیں موبائل کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم بڑے اپنے فخر سے بچوں کو کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو آئی فون 12 پرو لے کر دیا ہے۔ بھائی کون سا تیر مار لیا آپ نے تو بچے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی اخلاقیات کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے میں دیکھتا رہتا ہوں ان کو، کوئی ٹک ٹاک پہ جناب کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، عجیب بےہودگی ہے۔ گاڑی سے اتر رہے ہیں، چلو جی اس کی ویڈیو بناؤ۔ عجیب نفسیاتی مریض بن چکے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ گاڑی کے اندر بیٹھ رہے ہیں، چلو جی اس کی ویڈیو بناؤ۔ کھانا کھا رہے ہیں، چلو جی اس کی ویڈیو بناؤ۔ کسی سے سلام کر رہے ہیں، چلو جی اس کی ویڈیو بناؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا آپ کون سے کوئی بہادری کے کام کر رہے ہو بھائی جو تمہیں تمغے ملنے چاہیے؟ اور ہم نے نام کیا رکھا ہے؟ ٹک ٹاک سٹارز ہیں جی۔ یہ جتنے 4 حرفی ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے سٹارز بنا دیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔
تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تک ان دو لعنتوں سے آپ اور آپ کے بچے محفوظ رہیں گے گھر کا نظام ٹھیک رہے گا، اور جس دن اس لعنت کو گھر کے اندر گھسا دیا، چلو مجبوری کے تحت گھسایا لیکن اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا، تو پھر ہمارا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ہے، ادب کیا بتلایا جا رہا ہے کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد جب کھانا رات کا کھا پی لیا ہے تو پھر فانتشروا، بھائی فوراً نکلو، پھر ولا مستأنسین لحدیث، پھر اس وقت بیٹھ کر گپ شپ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کا تو یہ ادب ہے، شریعت کا تو یہ حکم ہے، شریعت کا تو یہ مزاج ہے، لیکن چونکہ ہم ہر کام خلاف شریعت کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں، اس لیے آج ہمارا بیڑا غرق بھی ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیسے نصیب ہوگی جب رات کو 2 بجے سونے کے لیے لیٹیں گے تو تہجد کیسے پڑھی جائے گی؟ تو بہرحال یہاں پر کچھ آداب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیے گئے، اور یہ ادب امت کے لیے بھی ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن امت کے لیے تھوڑی سی اس کے اندر لچک ہے کہ اگر میزبان تنگ نہیں ہو رہا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کھانے سے پہلے بھی جا سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی کچھ دیر آپ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اگر میزبان کو تنگی نہیں ہے۔ اگر میزبان ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے لیکن میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں اور وہ آپ کو کہہ نہیں پا رہا کہ بھائی بس میری جان چھوڑ دو، اب چلے جاؤ، بس بہت ہو گئی ہے، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ کے مقناطیس کی طرح چپک ہی جاتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو۔ میزبان بیچارہ کبھی ادھر کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، پھر دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، سو جاؤ بستر کے اندر گھس جاؤ، اور یار اب تو سمجھ جاؤ کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی جاؤ اب بہت ہو گئی بس۔ تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معمولی سی چیزیں ہیں اور ہم ان لوگوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین انہی چیزوں کے اندر چھپا ہوا ہے، انہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمارا دین چھپا ہوا ہے، اور اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر چونکہ بات آ گئی ہے گھر میں آنے اور جانے کے حوالے سے، میں سورہ نور کے اندر بھی یہ چیزیں بیان کر کے آ چکا ہوں، یہاں پر میں مختصراً ان کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کے گھر جانا ہو یا آنا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا دین آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا جو آپ کو کسی کے گھر جانے اور آنے کے آداب بھی سکھا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ مولوی لوگ ابھی تک انہی باتوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہی یہی ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ ہم بھی اگر یہ باتیں نہ بتائیں تو پھر کون بتائے گا؟ ہم بھی اگر یہ چیزیں بیان نہ کریں تو پھر کون بیان کرے گا؟ بہت سارے آپ ماشاءاللہ سارے دوست آپ باہر سے آتے ہیں، بھی کچھ لوگ اور بھی آنے والے ہیں، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی وہ باتیں ہم نے یہاں سے سنی ہیں جو ہم نے زندگی میں کہیں سے نہیں سنی۔ اللہ کا شکر ہے، میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے توفیق دی ہے وہ باتیں بیان کرنے کی، معاشرتی وہ مسائل بیان کرنے کی جن کو عموماً لوگ صرف نظر کر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، بیان نہیں کیا کرتے۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے ہم تو وہ پوری کریں گے۔ گھر میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں، میں مختصراً بتا رہا ہوں، ان کو یاد کر لیں، سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا ادب کسی کے گھر جانے کا یہ ہے، احادیث کی روشنی میں، کہ اگر کسی کے گھر جاؤ دروازہ بجاؤ۔ پہلے دروازے نہیں ہوتے تھے، پہلے زبانی اجازت طلب کی جاتی تھی، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اب دروازہ آ گیا، دروازے کے اوپر بیل آ گئی، بیل بجاؤ، ایک دفعہ بجاؤ، انتظار کرو اندر سے کوئی جواب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ علماء فرماتے ہیں اتنا انتظار کرو جتنی دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہو، اتنی دیر انتظار کرو ایک بیل بجانے کے بعد۔ وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ وہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھول ہی جاتے ہیں۔ وہ میرے گھر ایک دفعہ پتہ نہیں، اور مجھے یاد نہیں، پرانی بات ہوگی، کوئی سنو، ایک دفعہ دروازہ، میں لیٹا ہوا تھا اس وقت، ابھی میں کمبل بھی نہیں اتار پایا، دوسری دفعہ دروازہ، ابھی میں کھڑا بھی نہیں ہو گیا، تیسری دفعہ دروازہ۔ اور میں پھر جا کے بولا، میں نے کہا یار میں دروازے کے اوپر 24 گھنٹے نہیں کھڑا ہوتا کہ ادھر جناب دروازہ کھٹکھٹائیں اور ادھر میں جناب کے لیے دروازہ کھول دوں، میں کہ انتظار کیا کرو، ہاتھ ہولا رکھا کرو تھوڑا سا۔ تو فقہا کیا فرماتے کہ ایک دفعہ گھنٹی بجا دی ہے تو اب کتنی دیر انتظار کرو؟ کم از کم 5 منٹ، 4 یا 5 منٹ، جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ کوئی جواب نہیں آیا، اب دوسری دفعہ گھنٹی بجاؤ، پھر انتظار کرو، پھر کوئی جواب نہیں آیا، پھر تیسری دفعہ گھنٹی بجاؤ، پھر انتظار کرو، اگر جواب نہیں آیا تو فرمایا قرآن کہتا ہے کہ فرجعوا، واپس چلے جاؤ۔ ایک حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ نے گھنٹی بجائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ نے اپنا نام بتایا کہ جی میں ہوں،
اندر والا کہتے جی ابھی میں مجبور ہوں، میری کوئی مصروفیت ہے، میں ابھی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ فوراً واپس چلے جاؤ، اور برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لو جی اسی آئے تھے، اگلے نے ملنا ہی نہیں گوارا کیتا، اور اگلے نو اخیر آئی ہوئی ہے، انت چکی ہوئی ہے نا، اس طرح کے ڈائلاگز ہم اکثر بولتے رہتے ہیں۔ بھائی کیا پتا وہ بیچارہ کس مجبوری میں مبتلا ہو۔ اور یہی ادب موبائل فون کا بھی ہے۔ ایک دفعہ فون کر لیں، اگر کسی نے فون نہیں اٹینڈ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فون کے ساتھ چپکا ہوا بیٹھا ہوگا اور جان بوجھ کے آپ کا فون اٹینڈ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اسے کوئی مجبوری ہو، تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ کر لیں، یا اس کا انتظار کر لیں کہ شاید اس کا فون آ جائے۔ یہ ہمارا دین ہمیں یہ ساری چیزیں سکھلا رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری توجہ ان معاشرتی مسائل کی طرف نہیں ہے۔ دوسرا ادب، دروازہ بجایا ہے یا گھنٹی بجائی ہے تو فرمایا کہ دروازے کے بالکل سامنے مت کھڑے ہو، سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو، تاکہ اگر دروازہ کھلے تو تمہاری نظر براہ راست گھر کے اندر نہ پڑے۔ نظر کے حوالے سے میں آغاز میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ کسی کے گھر کے اندر تانک جھانک کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو، آنکھ پھوڑ دو اس کی۔ تو دروازہ بجاؤ، اور دروازہ بجا کے فرمایا کہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اگر دروازہ کھلے تو تمہاری نظر براہ راست گھر کے اندر نہ پڑے۔ اور اگر اندر سے پوچھا جائے کون، تو پھر اپنا نام بتاؤ، یہ نہ کہو کہ میں ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے گئے تو حضور نے اندر سے پوچھا کون، انہوں نے کہا جی میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھائی میں بھی تو میں ہوں، سمجھ آئی بات؟ بھائی میں بھی تو میں ہوں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کیا ہوتی ہے، اپنا نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ کہ بھائی راحیل خان صاحب آئے ہیں جی ملنے کے لیے، یا ابرار صاحب آئے ہیں ملنے کے لیے، یا میاں صاحب آئے ہیں ملنے کے لیے، یا ABCDEF کوئی بھی نام، فرضی نام کوئی بھی، میں ویسے ایک بتا رہا ہوں۔ تو اپنا نام بتاؤ جب دروازے کے اوپر جاؤ۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ جب اندر سے پوچھا جائے کون، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے سلام کرو۔ اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ اندر والا سلام کر لے، اگر اندر والے نے سلام نہیں کیا تو آپ سلام کرو، السلام علیکم جی میں محمد عمیر کاشف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے شریعت کا مزاج، یہ ہے شریعت کا درس، یہ شریعت ہمیں طریقہ بتلاتی ہے کہ اگر کسی کے گھر جانا ہو تو اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ کیونکہ یہاں پر اس حوالے سے گفتگو آ گئی، اس لیے میں نے چند یہ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہاں میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا زمانہ جاہلیت کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں کسی کے گھر اجازت لے کر جانے کا رواج نہیں تھا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تو کسی قبیلے کا ایک سردار وہ آیا، اس نے پردہ ہٹایا اور ڈائریکٹ حضور کے گھر میں داخل ہو گیا، تو حضور سے بات چیت کرنے لگا۔ اب حضور کا ظرف تو بہت اعلیٰ ہے، ایک دم اسے نہیں روکا، ایک دم اسے نہیں ٹوکا، کیونکہ اس وقت حضور کا مشن دین کا پیغام پہنچانا تھا۔ اب یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم بھی کہیں کہ جی ہم بھی پہلی دفعہ کوئی آ گیا تو نہیں انہوں آن دو، نہیں نہیں نہیں، اجازت نہیں، اسے واپس بھیجو، بھائی واپس جاؤ، اجازت لے کے آؤ، میں اس وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کرتا، تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور میری بیوی ہے، زمانہ جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا چلو ایسا نہ کریں کہ تم اپنی بیوی مجھے دے دو، میری بیوی تم رکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، احمق ترین انسان دنیا کا کس سے بات کر رہا ہے؟ حضور سے، اور کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی دین کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جب تمہید بند گئی، اب حضور نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم بغیر اجازت میرے گھر میں کیوں آ گئے؟ اس نے کہا جی میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی کسی کا گھر اجازت لے کے گیا ہی نہیں۔ یہ باتیں ہوئی اور وہ چلا گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا کہ یہ احمق ترین انسان تھا، لیکن ہے اپنے قبیلے کا سردار۔ وہ کسی قبیلے کا سردار تھا لیکن جہالت تھی۔ تو جہالت دین نہ ہونے کا نام ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، دین نہ ہونے کا نام جہالت ہے۔ آپ FSC کر لیں، MSc کر لیں، انجینئرنگ کر لیں، PhD کر لیں، فلاں کر لیں، ڈمکانا کر لیں، آپ کو یہ چیزیں دین ہی سکھلائے گا کہ کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھلایا گیا، وہیں پر حضور کی ازواج کا ادب بھی سکھلایا گیا۔ حضور ہمارے لیے محترم، تو حضور سے جڑی ہوئی ہر شخصیت ہمارے لیے
محترم، میں نے شاید پہلے بھی کسی نشست میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے نا، یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ اب یہ مسجد ہے، مسجد ہمارے لیے قابل احترام ہے، بالکل ہے۔ جس طرح مسجد ہمارے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح مسجد کا دروازہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، مسجد کا پنکھا بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، مسجد کی لائٹ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، مسجد کی چٹائیاں بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئی ہوئی ہے۔ تو جس کی نسبت حضور کے ساتھ جڑ گئی ہو تو کیا وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اس کا احترام بھی ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح حضور کا احترام ہم پر فرض ہے۔ تو امہات المومنین کا ادب کیا سکھلایا جا رہا ہے کہ بھائی حضور کے گھر تو تمہارا آنا جانا رہتا ہے۔ صحابہ کرام کو سکھلایا جا رہا ہے کہ حضور کے گھر تو تمہارا آنا جانا رہتا ہے، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی نے کوئی اور ضرورت کی بات کرنی ہے تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ مطہرہ دروازے پر آ جائے تو اس کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کرنی، بلکہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس سے بات کرنی ہے۔ پہلے ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ آج کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ بات تب بھی کرنی ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کرنی ہے۔ تو اگر مائیں جو روحانی مائیں ہیں، جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، جو سب سے زیادہ مطہر ہیں، جو سب سے زیادہ پاک دامن ہیں، جو سب سے زیادہ پاکیزہ معاشرے کے اندر رہ رہی ہیں، جن کی نسبت براہ راست حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب ان عورتوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ آج کل کی عورتیں کو زیادہ پاک دامن ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، ان خواتین کے نام ہے یہ جملہ میرا کہ جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، جو کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی مسلط کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں تم پر پابندی لگانے والے؟ یہ پابندی تو تم پر اللہ اور اللہ کا نبی لگا رہا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا۔ یہ منافقانہ رویہ دین کے اندر نہیں ہے۔ یا تو کھلم کھلا انکار کر دو کہ ہم دین کے کسی حکم کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر اپنا یہ رویہ چھوڑ دو کہ ہم مسلمان بھی ہیں لیکن پردہ نہیں کریں گے، ہم مسلمان بھی ہیں لیکن ہم آزاد ہیں اپنی فطرت کے اندر۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم آزاد ہو؟ تم تو جب اس دنیا میں نہیں آئی تھی تب بھی پابند تھی، جب اس دنیا میں ہو تم تب بھی پابند ہو، جب یہاں سے چلے جاؤ گے تم تب بھی پابند ہو۔ اور یہ صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پاکیزہ معاشرہ ہے، حضور موجود ہیں، حضور کی موجودگی میں ان پاکیزہ خواتین کے متعلق یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے باوجود کہ ان کا تقدس ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ تمہاری ماں کا تقدس، ان کا رشتہ تمہارے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ یہ تمہاری ماں، لیکن اس کے باوجود تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کے آمنے سامنے آ کر تم ان سے بات کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت کی صبح تک ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے پابندی لگ گئی ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کسی امتی کا۔ علماء کرام نے اس کی بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، میں صرف ایک وجہ بیان کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے چلاؤں گا۔ جو جمہور کا موقف ہے، جمہور علماء کا موقف ہے، جمہور علماء کا مطلب یہ کہ تمام کے تمام ائمہ، تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام تابعین اور تبع تابعین کا اس مسئلے کے اوپر اجماع ہے، اجماع ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اور وہ کیا ہے کہ حضور کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ حضور آج بھی اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں، آج بھی، اور اس پر شاہد کئی احادیث ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ بھائی جو دور سے مجھ پر درود پڑے گا وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا، جو میرے روضے پر آ کر درود پڑے گا اسے میں خود سنوں گا۔ حضور کو ایک خاص زندگی حاصل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے وہ شہیدوں کے بارے میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس سے آگے کیا آتا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ، نہیں،
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن ایسی زندگی ولکن لا تشعرون جن کا تم لوگ ادراک نہیں کر سکتے۔ تو حضور بھی اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ میرے شیخ، میرے مربی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ خوشبو والا عقیدہ ہے، یہ خوشبو والا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو کبھی چھوڑنا نہیں، کہ حضور آج بھی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور جو امتی وہاں پر جا کر درود پڑھتا ہے یہ اس امتی کی خوش نصیبی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امتی کا درود خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو اس پر عقیدہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ ایسے ہی فرض ہو جاتا ہے جیسے نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ بیچارے ہیں، وہ بیچارے ہیں، لا علم ہے، ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ اس لیے تو بس میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا۔ تو دیکھو بھائی، اگر شوہر زندہ ہو تو اس کے نکاح میں جو عورت ہوگی اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو جب حضور زندہ ہے تو حضور کی ازواج کا کسی امتی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب ایک عام امتی کی یہ کیفیت ہے، عام امتی کی بتا رہا ہوں، اب بعد میں جا کے مجھے پکڑ نہ لینا، ابھی اللہ کا فیصلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، کہ جو دنیا والی بیوی ہے، جو دنیا والی بیوی ہے، آخرت میں بھی جا کے اس نے جان نہیں چھوڑنی، یہ وہاں بھی جا کے ملے گی۔ جب ایک امتی کا یہ حال ہے تو حضور تو پھر سب سے اعلیٰ ہے نا، حضور کی ازواج بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ کی غیرت کیسے یہ گوارا کرتی کہ جس کا تعلق، جس کا نکاح حضور کے ساتھ قائم ہو گیا وہ حضور کے بعد کسی اور کے نکاح میں چلے جائے؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے پابندی لگا دی کہ بھئی ان کے ساتھ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں بھی یہی حضور کی بیویاں ہوں گی، آخرت میں بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی دو چار باتیں پلے پڑ گئی ہیں؟ چلیں اب آگے چلتے ہیں تاکہ ان مضامین کو ہم جلدی جلدی مکمل کریں۔ آگے ایک مسئلہ اور بیان کر دیا، گزشتہ نشست میں جو حضرات موجود تھے یہاں پر ان کو یاد ہوگا کہ میں نے غیر محرم بتائے تھے کہ غیر محرم کون کون ہے، یعنی جن جن عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ کون۔ آج یہاں پر جہاں پر ادب بیان کیا ازواج مطہرات کا، وہیں پر ازواج مطہرات کو بھی ایک استثناء دے دیا کہ بھئی جو تمہارے باپ ہیں، جو تمہارے بھائی ہیں، جو تمہارے بیٹے ہیں، جو تمہارے سگے بھانجے، سگے بھانجے، سگے بھانجے کا کیا مطلب؟ سگے بھائی، سگی بہن کا بیٹا، یا سگے بھائی کا نہیں، وہ تو بھتیجا ہو جائے گا، ٹھیک، اور سگے بھتیجے، یہ محرم ہیں۔ محرم ہونے کا کیا مطلب؟ ان کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکاح، عام حالات میں بھی۔ تو جب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے ساتھ پردہ بھی فرض نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ یا مزید اس پہ کچھ تفصیل بیان کروں؟ بھائی ایک ہے محرم، ایک ہے غیر محرم۔ غیر محرم وہ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے اس سے پردہ کرنا فرض ہے، اور جو محرم ہیں یعنی جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ پردہ کرنے کا مطلب کہ چہرہ کھول کر ان کے سامنے آ سکتے ہیں، یہ ہے پردہ نہ کرنے کا اور پردہ کرنے کا مطلب۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو، ورنہ موضوع بڑا دور نکل جائے گا۔ آج ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر میں نے آخری چند منٹ بات کرنی ہے، بڑی خوبصورت آیت جس کا میں بڑے دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اسی سورہ احزاب کے اندر آ گئی۔ بھائی سب میرے ساتھ ایک دفعہ مل کر پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سمجھ لیں یہاں پر ایک نقطہ، پھر میں تھوڑی سے چند احادیث فضائل کے حوالے سے بیان کر کے تو بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون۔ یصلون کس لفظ سے بنا ہے؟ صلاۃ سے، صلاۃ سے۔ یہ وہی صلاۃ ہے جو نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ کے معنی مختلف ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، بہت پیاری تحقیق لکھی ہے، اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ جب اس لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ صلاۃ بھیج رہے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ جو ترجمہ کہتا ہے نا جی اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ درود نہیں بھیجتا، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسرے نمبر پر اسی صلات کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فرشتوں کی طرف، کہ اللہ بھی صلات بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں کی طرف اس لفظ کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ہستی پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اور جب اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی کہ تم بھی بھیجو صلات، تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ دعا اور استغفار، کہ ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم براہ راست حضور پر رحمتیں بھیج سکیں، یا اللہ اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی شان کے مطابق حضور پر رحمتیں بھیجیں. آج اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور پر صلات بھی بھیجو، حضور پر سلام بھی بھیجو، لیکن اس طریقے سے بھیجو جو طریقہ اللہ کے نبی نے خود سکھلایا ہے. اپنے طریقے بیچ میں گھسانے کی کوشش نہ کرو. اللہ کے نبی نے بتلایا کہ نماز کے آخر میں درود پڑھنا ہے تو نماز کے آخر میں ہی درود پڑھا جائے گا، نماز کے شروع میں درود نہیں پڑھا جائے گا. جہاں جہاں اللہ کے نبی نے بتایا وہیں پر درود پڑھا جائے گا، جہاں نہیں بتایا وہاں پر نہیں پڑھا جائے گا. اپنی مرضیاں مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ساختہ شریعت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مختصراً بس چند احادیث میں اس حوالے سے بیان کروں گا اور اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. علماء کرام قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ بھائی امتیوں میں سے ہر امتی پر زندگی میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، فرض ہے. تو آؤ اب سب ہم اس فرض کو پورا کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرض پورا ہو گیا ہمارا. بات سمجھ میں آ گئی؟ زندگی میں ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجنا فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا ہے. بھائی موبائل چھوڑ دو پلیز، موبائل بند کر کے جیب میں رکھ لیں. او پیارے بھائی موبائل بند کر کے جیب میں رکھ لیں، کوئی بات نہیں، یہ 5 منٹ ہے، سن لیں ذرا توجہ کے ساتھ، موبائل سے بعد میں کھیلتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں. کوئی مشکل کام ہے؟ درود پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. بھائی جتنی مرتبہ حضور کا نام ہے سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو اپنا معمول بنا لیں. کم از کم یہاں اس مسجد میں جمعے کے بیان میں جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے ہمیشہ سب کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود مجھ پر نہ بھیجے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بھائی اپنے پیارے نبی پر درود کا معمول بناؤ، درود کا معمول بناؤ. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. میں مختصر 1-2 درود بھی آپ کو بتا دوں گا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق رہتی ہے، عرش تک پہنچتی نہیں ہے. تو دعا مانگنے کا ادب کیا ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود اور دعا ختم ہونے کے بعد بھی درود. تب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک اور تردد باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر دعا سے پہلے اور بعد میں درود نہ پڑا تو پھر وہ دعا آسمانوں سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے. ایک صحابی، بھائی 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں گے، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعائیں بھی مانگتا ہوں، مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا، بڑی مزے کی حدیث ہے یہ. میں دعائیں مانگتا ہوں تو دعاؤں میں 1/3 1/3 1/3 درود پڑھ لیا کروں اور باقی دعائیں مانگ لیا کروں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کر لے گا درود تو تیرے لیے بہتر ہوگا.
تو پھر وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اچھا چلے پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا درود پڑھ لیا کروں گا اور آدھی دعائیں مانگ لیا کروں گا. تو حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر درود زیادہ کر لے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے. تو پھر وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ چلے پھر ایسا کرتے ہیں کہ 3 حصے درود پڑھ لیا کروں گا اور 1 حصہ دعا مانگ لیا کروں گا, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو وہ صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ پھر دعائیں مانگنے کی ضرورت کیا ہے, پھر ہم درود ہی پڑھتے رہیں گے ہر وقت. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنیں آگے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر تو ایسا کر لے کہ درود ہی پڑھتا رہے مجھ پر, تو بھائی پھر دنیا کے جو غم ہوں گے, دنیا کی جو پریشانیاں ہوں گی, دنیا کی جو تکلیفیں ہوں گی, دنیا کے جو حزن ہوں گے اور غم ہوں گے, وہ سارے کے سارے غم تیرے سے دور ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ تیری مغفرت فرما دیں گے. بھائی ہے کوئی مشکل کام؟ ایک تو وہ درود ہے جو درود ابراہیمی ہے, وہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے کیونکہ سب سے افضل درود وہی ہے. لیکن وہ درود پڑھنا بھی ایک ہمت کا کام ہے, کافی طویل درود ہے. آپ چھوٹا درود پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم, اور چھوٹا کر لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علی النبی الامی وسلم. ایک چھوٹے چھوٹے کتاب سے مل جاتے ہیں مختلف جو صحیح جو مستند احادیث سے ثابت ہوں وہ. باقی یہ آج کل جو مشہور ہوا ہے نا, پتہ نہیں کوئی تاج ہوتا ہے, کوئی لکھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب کے, یہ خود ساختہ درود ہیں, ان کا احادیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. تو درود وہی پڑھیں جو اللہ کے نبی نے سکھلایا ہو یا صحابہ کرام نے سکھلایا ہو. خود ساختہ درود پڑھنے کا کوئی نہ ثواب ہے نہ کوئی اجر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک آخری حدیث سے مات فرما لیں پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں. مشہور حدیث ہے, آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہے, میں صرف برکت کے لیے آج دوبارہ سنا رہا ہوں کہ حضور تشریف لاتے ہیں مسجد کے اندر, ممبر کے اوپر ایک قدم رکھا, فرمایا آمین, دوسرا قدم رکھا, فرمایا آمین, تیسرا قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ بڑے حیران ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا, عجیب ہی کام کیا آپ نے, آمین آمین آمین. نہ دعا کرنے والا کوئی نہ دعا پڑھنے والا کوئی, آمین کیوں؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے, 3 بد دعائیں دے کر گئے, 3 بد دعاؤں پر آمین کہا. جبرائیل کی بد دعا ہو اور حضور کی آمین ہو, اس کی قبولیت میں کوئی تردد اور شک کرنا بھی اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. فرمایا پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف نہ کروائے. میں نے کہا آمین. دوسرے درجے پر قدم رکھا, جبریل نے کہا کہ برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کروائے. میں نے کہا آمین. سن لو اچھے طریقے سے کان کھول کے. تیسرے درجے پر قدم رکھا, فرمایا کہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. بھائی ایک دفعہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی گزارشات انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ نشست میں. بھائی جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ